أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز طالبات و معلمات، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس تعلیم کے لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ جامعہ مہسا جیسے پرسکون اور پرتربیت ادارہ میں رہ کر اپنی تعلیم و تعلم کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ کے محترم عزیز القلب جناب مولانا نجم الثاقب صاحب قاسمی، جنہوں نے اپنی جانفشانی ترتریزی اور دور کے ذریعے سے اس ادارہ کو سینچا ہے اور بہت آگے تک لے جانے کا ان کا منصوبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے منصوبے میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. اور آپ حضرات بھی بہت فوائد پانی کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنے وطن کو، اپنے خیش و اقربا کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر اس ادارہ میں رہ کر اپنی تعلیم کو برقرار رکھی ہوئی، اور آپ کی خدمت میں جو لگی ہوئی معلمات ہیں وہ بھی جانفشانی کے ساتھ محنت، لگن اور شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت میں ہمارا وقت مشغول رہتی ہیں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ آپ تمام کو اللہ رب العزت صحت و عافیت، تندرستی اور ہر طرح کی الجھنوں سے حفاظت کرے. یہ جو آپ کی تعلیم ہے، یہ تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا پیغام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ وحی کا سب سے پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوا. اقرأ یعنی آپ کو کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. اقرأ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے صیغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. لہذا آپ کو پڑھنے کا حکم دیا جائے. اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے. اور اس کے بعد آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو قرآن کا سب سے پہلا لفظ یہ اقرأ. اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ امت، یہ مسلمان، یہ ایمان والے پڑھنے اور پڑھنے لکھنے کا کام کرنے کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملتی ہے، یہ خصوصیت نہیں ملتی ہے جو خصوصیت یہ مذہب اسلام کے اندر ہمیں ملتی کہ سب سے پہلا لفظ پڑھنے سے اس مذہب کا
پر عمل کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر اس ادارے میں رہ کر پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنی تعلیم و تعلیم میں مشغول رہتی ہیں۔ آپ یہ ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں، ورنہ بہت ساری آپ کی سہیلیاں، آپ کی بہنیں، آپ جیسی بہت ساری بچیاں اپنے گھروں میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا وہ بالکل ہی پڑھ نہیں رہی ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے والدین خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے آپ کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے لیے اس اچھے ادارے کا انتخاب کیا اور یہاں داخل کرا کر آپ کے پڑھنے اور پڑھانے، تعلیم و تعلم کا آپ کا انتظام کیا۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جانتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں انقلاب آیا ہے، دنیا میں ترقی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو دنیا کے انقلاب میں، ترقی میں، تاریخ سازی میں ہر موڑ پر عورتوں اور خواتین کی قربانی نظر آتی ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اس دنیا کے اندر انسان گزرے ہیں، جتنے بڑی شخصیتیں گزری ہیں، بڑے بڑے اسکالرس گزرے ہیں، سب کے پیچھے آپ جائیں گے تو ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں اور ان کو بڑا تاریخ ساز انسان بنانے میں ان کی ماں اور خواتین کا کردار نظر آتا ہے۔ خواہ وہ صلاح الدین ایوبی ہو یا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہو یا سید علی اجمیری ہو یا داتا گنج شکر ہو یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہو، جتنے بھی ہیں پہلے اس زمانے میں، جتنے بھی دنیا میں چمک رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور ان کو ملت کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کی کردار کے پیچھے ان کی ماں اور ان کی بہنیں اور اسلامی خواتین، عظیم خواتین کی قربانیاں۔ آپ مشہور بزرگ کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سب سے پہلے استاذ کی خدمت میں پڑھنے جاتے ہیں تو استاذ ان کو کہتے ہیں کہ پڑھو، پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، 2-3 سال 4 سال کے ہوتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بہت ساری سورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ مکتب میں یہ بچہ پڑھنے آیا ہے، میں اس کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہا ہوں اور ابھی تو تعلیم کی ابتدا ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ بچہ ہے کہ آگے کی بات بول رہا ہے، قرآن کی بہت ساری سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ استاد محترم نے کسی کے ذریعے سے ان کی والدہ کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ پہلی دفعہ یہ بچہ میری مجلس کے اندر آیا ہے اور آپ نے اس کو میرے حوالے کیا ہے، لیکن میں اسے بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کریم کی بہت ساری سورتیں ہر گھر اور زبانی سناتا چلا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ یتیم پیدا لیا ہے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو بچہ پیدا ہو تم اس کو پڑھانا لکھانا، تعلیم و تربیت سے بہرور کرنا۔ لہٰذا میرا معمول تھا کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ قرآن کریم پابندی سے پڑھا کرتی تھی، اسی کی وجہ سے آج یہ بچہ پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں پڑھنے آیا ہے، لیکن
اس کے باوجود اس کو قرآن کریم کی بہت سی صورتیں زبانی آ دیکھیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمر ہے، لیکن ماں کے قرآن کریم مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ماں کے پیٹ سے ہی وہ بہت ساری صورتیں قرآن کریم کی بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کسی بھی اولاد اور کسی بھی انسان کے بڑا بننے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوگا، بہت بڑا کارنامہ ہوگا، بہت بڑی قربانی ہوگی۔ یہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ اور بڑے ہوتے ہیں تو یہ بغداد کے اندر ایک بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، وہاں پڑھنے کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی کو ان کی والدہ بھیجتی ہے۔ یہ وہ اس زمانے کی بات ہے جب گاڑی گھوڑا نہیں چلا کرتا تھا، ٹرین نہیں تھی، بسوں کے ذریعے سفر نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ پاؤں پیدل گھوڑوں سے گدھوں پر سوار ہو کر اونٹوں پر سوار ہو کر 10 20 50 آدمی کی تعداد ایک ساتھ قافلہ بنا کر سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ڈاکو ڈاکہ ڈال دیا کرتے تھے، سامان لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے قافلہ بنا کر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اسی قافلہ کے ساتھ آپ کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سفر کے اوپر لگا دیا، کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ اور جامعہ نظامیہ بغداد میں جا کر داخلہ لے کر اپنی تعلیم حاصل کرنا۔ جاتے ہوئے ماں نے 40 اشرفیاں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں رکھ کر اور سوئی دھاگا سے اس کو سل دیا اور کہا بیٹا جگہ پر پہنچ کر یہ پیسہ یہ روپیہ تم اپنے خرچ میں لانا، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی تم جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ ماں کی یہ نصیحت کو یاد کر کے یہ قافلہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب ایک جنگل اور بیابان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس قافلہ کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کے سامان لوٹ لیے، سب کا سامان روپیہ پیسہ چھین لیا، مارا پیٹا۔ سامان چھینتے چھینتے ڈاکو جب اس بچہ طالب علم کے پاس پہنچا تو کہا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ میرے پاس 40 اشرفیاں رکھی ہوئی۔ لوگوں نے ڈاکوؤں نے مذاق سمجھا کہ اس بچے کے پاس بھلا 40 اشرفیاں کہاں سے آئیں گی؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ شیخ عبدالقادر نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میری ماں نے وہ اشرفیاں مجھے دی ہیں۔ کہا کہاں ہیں وہ اشرفیاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اس آستین کے اندر ہے اور سل دیا ہے میری ماں۔ چوروں نے اس پیسہ کو آستین سے نکال دیا اور اس بچہ کو ساتھ میں لے کر وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس لے گیا اور کہا کہ آج تو میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا، سب نے اپنا روپیہ پیسہ چھپانا چاہا، لیکن جب میں اس چھوٹے سے بچے کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا اور ایسی جگہ پر روپیہ رکھا ہوا تھا کہ اگر میں تلاشتا تو مجھے نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے میرے پوچھنے پر وہ جگہ بتا دی اور یہ روپیہ مجھے دکھلا دیا۔ ڈاکو جو تھا اس کا سردار کہنے لگا کہ بیٹا تم نے اتنا چھپایا ہوا اور پوشیدہ جگہ پر رکھا ہوا پیسہ کیوں کر ظاہر کر دیا، کیوں بتلا دیا؟ تو شیخ نے کہا کہ میں نے اس لیے بتلا دیا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا جب بھی بات کرنا سچ بات کرنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ میں نے ماں کی بات پر عمل کیا اور اسی دن سے میں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا اور ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس چھپے ہوئے روپیہ کو آپ کو دکھا دیا۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکوؤں کے اوپر اتنا اثر ہوا اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ تمام ڈاکوؤں نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، کہا کہ جب یہ کل کا چھوٹا سا بچہ
جب اتنا اپنے وعدے کا پابند ہے کہ ماں نے جو کہہ دیا اس پر یہ اتنا عمل کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بالکل ہی نہیں بولتا ہے، تو ہم لوگ بھلا کتنے بڑے خطا کار ہیں، گنہگار ہیں کہ معصوموں غریبوں کے مال کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں اور جان جو ہے لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت ہی بڑے خطا کار گنہگار ہیں، لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے برے اعمال سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر تمام ڈاکوؤں نے ہمیشہ کے لیے چوری کرنے سے اور ڈکیتی ڈالنے سے توبہ کر لیا، اور جتنے لوگوں کا سامان لوٹا تھا سب کا سامان واپس کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کی وجہ سے اور ان کے ماں کو سچ بات کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے ایک پورے چوروں کا ایک کروڑ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لیتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا نیک، اتنا بڑا عالم کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا، ماں کے جذبہ نے بنایا، ماں کی نصیحت نے بنایا، ماں کی تعلیم و تربیت نے ایک ادنا انسان کو ایک اللہ کا ولی بنا دیا۔ اس لیے آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مدرسہ میں پڑھ رہی ہیں، تو یہ سمجھ کر نہ پڑھیں کہ ہم کو صرف پڑھنا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم پڑھ کر کے، لکھ کر کے، عالمہ بن کر، فاضلہ بن کر جب ہم ادارہ سے نکلیں گے تو اپنے سماج میں جا کر، اپنے گھرانے میں جا کر، اپنے قربہ اور قبیلے میں جا کر کے ہم دین کا کام کریں گے، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے، اور خواتین میں جا کر ہم دین کا پیغام عام کریں گے۔ ان کی زندگیوں میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو دور کرنے کا کام کریں گے، اور جو کچھ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث مقدسہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان تعلیمات کو ہم ان لوگوں تک عام کریں گے جو تعلیم سے ناواقف ہیں۔ اور لوگوں میں، بچیوں میں ہم ایک عام لگن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی اور زندگی کو دیکھ کر، آپ کے طور طریقہ کو دیکھ کر، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر اور آپ کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ کو یہ جذبہ اور یہ نیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھ لیجیے، نیت کا کسی بھی کام میں بہت بڑا دخل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت درست کرنی پڑے گی۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو اور رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دارومدار نیت کے اوپر، جیسی نیت آپ کریں گے ویسا آپ کے کام میں مضبوطی آئے گی۔ اگر آپ نے نیت صحیح کر لی تو آپ کا تھوڑا سا کام بھی بڑا ہو جائے گا، اس میں برکت اللہ تعالیٰ دے دے گا، آپ کو پڑھنے میں اللہ تعالیٰ دل لگا دے گا، آپ کو سبق یاد کرا دے گا۔ ایک بات اور کہہ دیتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ آگے جائیے گا کلاس میں تو ایک مختصر المعانی ایک کتاب آتی ہے، بلاغت میں، فن بلاغت میں ایک کتاب ہے، مشہور کتاب مختصر المعانی۔ اس کے بعد اور ایک کتاب ہے یہ شرح عقائد، یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ یہ بڑے کمزور ذہن کے انسان تھے، پڑھنے جاتے تھے تو سمجھ یاد نہیں ہوتا، اور یہ برابر پڑھتے رہتے تھے لیکن محنت کرتے تھے خوب، لیکن ذہن اتنا کمزور تھا کہ سمجھ یاد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بارے اللہ ہمارے ذہن کو کشادہ کر دیجیے، اور ہم کو یہ کتابیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ذہن کو مضبوط کر دیں۔ یہ دعائیں بھی مانگا کرتے
کے استاذ کے پاس بیٹھتے تو یہ کمزور ذہن کے تھے، استاذ کے آگے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے کتاب کو نہیں تھے تو پیچھے بیٹھایا کرتے تھے ان کو۔ ایک دن کی بات ہے، یہ کتاب یاد کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، کتاب یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی اور کتاب ہی پر سر رکھ کر کے سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھا کہ خواب میں ایک شخص بلانے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے تفتازانی تم اٹھو، تم کو باغ کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوا، اور وہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں خواب کے اندر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تفتازانی تم چلو، باغ کے اندر تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوا ہے، اگر مجھے سبق یاد نہیں ہوگا تو استاد محترم مجھے ماریں گے، سزا دیں گے، ناراض ہوں گے۔ پھر وہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں خواب کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تفتازانی تم کو باغ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، چلو۔ حضور پاک کا نام سن کر وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، باغ کے اندر جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اے تفتازانی میں نے تم کو کئی دفعہ بلایا لیکن تم نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام لے کر مجھے بلایا نہیں جا رہا تھا، جب آپ کا نام میں نے سنا تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر فرماتے ہیں کہ اے تفتازانی تم اپنا منہ کھولو۔ وہ منہ کھولتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک تھوک اس کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے اور تفتازانی کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے۔ جو کمزور ذہن تھا اب تیز ذہن بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے۔ جو سبق ایک مرتبہ پڑھتے ہیں فوراً ہی یاد ہو جاتا ہے۔ جب وہ استاد کی خدمت میں پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں اور استاد سے چند سوالات جب کرتے ہیں تو استاد نے کہا کہ بیٹا آج سے پہلے تو تم کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، آج تم بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، تمہارے اندر آج بہت سی تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ تفتازانی نے اپنا سارا واقعہ کر سنایا کہ میرے ساتھ خواب میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ تب استاد محترم نے کہا کہ اب آج سے تم پیچھے نہیں بیٹھو گے، میرے آگے بیٹھو گے، اس لیے کہ اب تمہارا ذہن میرے سبق سمجھنے کے لائق ہو گیا۔ دیکھیے یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم محنت کریں گے اور محنت کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، گڑگڑائیں گے تو کمزور ذہن بھی اگر ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں سبق کو بٹھا دے گا اور کتاب ہمارے لیے آسان کر دے گا اور سبق ہم کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری یہ نصیحت ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کے بیٹھیں، اور ساتھ ساتھ جب سونے لگیں تو باوضو ہو کر سونے کی عادت ڈالیں، اور ہمیشہ ہر نماز میں اپنے لیے اپنے ذہن کے مضبوط ہونے کے لیے، کتاب آسانی سے یاد ہونے کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ جب پڑھی جاتی ہے کتاب تو کتاب آسان ہو جاتی ہے اور ذہن میں وہ کتاب بیٹھتی ہے اور وہ پڑھنا جو ہے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ باوضو ہو کر کے پڑھیں، باوضو ہو کر کے سونے کی کوشش کریں، اور جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو آپ دعا کریں اور اللہ سے دعا کر کے اپنے سبق کے آسان ہونے کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ آپ 30-40 یا 50 کی تعداد میں آپ بچیاں رہتی ہیں، آپس میں میل و محبت کے ساتھ رہیں، پیار شفقت کے ساتھ رہیں۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا
فلیس منا، کہ جو کوئی بڑا ہے، عمر میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، فرمایا آقا نے کہ جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا اپنے سے بڑے کا احترام اور عزت نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ان کے اخلاق و عادات ہمارے اخلاق و عادات سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے آخری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کے ساتھ ساتھ آپس میں پیار اور محبت کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، جو چھوٹی ہیں ان کو شفقت کا ماحول ہے، شفقت کے ساتھ ان کو پیش آئیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں باس بازی اور بیکار کی باتوں سے ہر حال میں پرہیز کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو معلمات اور استانی ہیں، آپ سب ان کا احترام کریں، عزت کریں، اس لیے کہ استاذ کی عزت کے بغیر تعلیم نہیں ملتی۔ جو بچی اپنی استانی کی عزت نہیں کرے گی، جو لڑکا اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے، اکرام نہیں کریں گے، ان کا ادب اور احترام نہیں کریں گے، تو وہ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اول تو وہ پڑھ نہیں پائیں گے، اور اگر پڑھ بھی لیے تو وہ اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں۔ اس لیے آپ سے آخری گزارش ہے کہ آپ سب اپنے معلمات اور استانی حضرات کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا کہا مانیں، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اس لیے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ادب حاصل کر لیا اس نے سمجھو کہ سب کچھ حاصل کر لیا، جس کو ادب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا کہ من علمنی حرفا واحدا ان شاء آتق و ان شاء باع و ان شاء اس طرح کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہو گیا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا، میں اس کا غلام ہو گیا۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے وہ غلام بنا کر رکھے، اور چاہے تو وہ مجھ کو آزاد کر دے، میں اس کا غلام ہوں۔ سوچئے ایک حرف سکھا دینے والے کو اتنی عزت مل رہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ہمیشہ کے لیے غلام ہوں۔ آپ کو جو مسلسل پڑھاتی ہیں، کتاب یاد کرا دیتی ہیں، اور آپ کو جو تعلیم دے رہی ہیں، تربیت دے رہی ہیں، وہ بتائیے کہ وہ کتنی عزت ان کو ملنی چاہیے کہ رات دن آپ کی تعلیم و تربیت میں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، کتاب کھنگالتے رہتے ہیں، کتاب پر خود پہلے محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پڑھاتے ہیں، تو کتنی جافشانی، کتنی مشقت اور کتنی قربانی کے ساتھ وہ تعلیم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت ہم سب کو کرنا چاہیے۔ کریں گے ہم لوگ اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ ہم سب اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا کہا مانیں گے، ان کے مشورے پر عمل کریں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جس ادارہ میں آپ رہ رہی ہیں آپ اس کا بھی احترام کیجیے، طباعے کا احترام کیجیے، آپ اس بلیک بورڈ کا احترام کیجیے جس پر آپ کو لکھ کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ استاذ کا احترام عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ کے ہر چیز کا آپ احترام کیجیے، جس کو اپنا سامان سمجھیے، کہیں لوٹا رکھا ہے، کہیں گلاس رکھا ہے، کہیں ٹپائے رکھی ہے، کہیں کتاب کیا ہے، تو ہر چیز کا احترام کیجیے، ہر چیز کی عزت کیجیے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کے پڑھنے میں، آپ کے تعلیم حاصل کرنے
مدد کر رہا ہے، کافی بھی مدد کر رہی ہے، کتاب بھی آپ کی مدد کر رہی ہے، لائٹ، بجلی، بلب، یہ ساری چیزیں، یہ کمرہ، یہ کھڑکی، یہ سب چیزیں مدد کر رہی ہیں، تب جا کر کے آپ دھیرے دھیرے عالمہ بن رہے ہیں۔ لہذا سب کی مدد سے آپ جب عالمہ بن رہی ہیں اور فاضلہ بن رہی ہیں تو آپ کو تمام چیزوں کا احترام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی وقت آپ نے دیا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے اس وقت کو کامیاب بنا دے اور ہمارے اس قربانی کو قبول فرما دے۔ یہی جذبہ کے ساتھ ہم سب کو تعلیم حاصل کرنا ہے اور تعلیم حاصل کر کے ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑھنا ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے، اپنے گاؤں محلے کا نام روشن کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنا ہے اور اپنے ادارہ جامعہ میسہ کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اور آپ تمام حضرات کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیجیے مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ودعاء متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات۔ یا باری اللہ، ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے تمام خطاؤں سے، گناہوں سے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیں، ہم سب کے حال پر رحم فرما لیں۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے پڑھنا، پڑھانا، کتاب یاد کرنا آسان بنا دیں۔ اے اللہ، ہم سب کو عالمہ بنا دیں، فاضلہ بنا دیں۔ دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے اس ادارہ جامعہ میسہ کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما دیں۔ ہر طرح کی آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے ادارہ کو محفوظ فرما دیں۔ مولا کریم، جو اس ادارہ کو جناب مولانا محمد ثاقب صاحب اور جو ان کے معاون و مددگار حضرات ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دینی اور تعلیمی کام انجام پا رہا ہے، مولا کریم اس میں حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما دیں اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما لیں۔ مولا کریم، جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیں اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیں۔ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔